بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر کسی کو شبہ ہے کہ شاید یہ الیکشن ہوں یا نہ ہوں تو وہم کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر ایک واقعہ اس طرح کا ہو جائے جیسے کہ 2007 کے الیکشن سے پہلے ہوا تھا جس میں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی تھیں، تو اس طرح کے واقعہ کی صورت میں یہ ضرور ممکن ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائے۔ بصورت دیگر بظاہر الیکشن اپنے وقت پہ ہونے جا رہے ہیں اور ہمیں دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ الیکشنز وقت پہ ہو جائیں۔ ان الیکشن کا جو منظر سامنے آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گو سوشل میڈیا کی حد تک پی ٹی آئی اپنی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن عوامی سطح پہ جلسوں اور جلوسوں کی شکل میں پاکستان تحریک انصاف کو گوناگوں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اس کے باوجود الیکشنز جو ہو رہے ہیں ان کے نتائج جو سامنے آئیں گے تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو قبول کر لے گی؟ یقیناً اگر پاکستان تحریک انصاف کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی تو وہ الیکشنز کے نتائج شاید تسلیم کر لے، لیکن بظاہر جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اکثریتی پارٹی کے طور پہ قومی اسمبلی میں ابھرے گی اور قومی اسمبلی کی 342 نشستوں میں سے زیادہ تر نشستیں اسی کو حاصل ہوں گی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کا امکان کافی حد تک دکھائی دے رہا ہے، اور اپنی تمام تر مقبولیت کے باوجود پی ٹی آئی کو شاید بہت زیادہ سیٹیں نہ مل سکیں۔ اگر پی ٹی آئی کو پاکستان قومی اسمبلی کی 342 میں سے 10-15% یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ 20% سیٹیں ملتی ہیں، جس کا امکان کہ انتہائی کم ہے، اور 20% کا مطلب یہ ہے کہ 342 کے ایوان میں تقریباً 68 یا 68 سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جائیں، یعنی جو آزاد امیدواران کھڑے ہو رہے ہیں اس کی طرف سے وہ آخر تک اپنی وفاداریاں بھی برقرار رکھیں اور الیکشن کے بعد پاکستانی تحریک انصاف سے اپنا الحاق بھی دوبارہ سے کر لیں۔ تو اگر تو پی ٹی آئی کو اتنی ہی سیٹیں مل رہی ہیں یعنی 40-50 کے قریب، تو کیا پی ٹی آئی یہ الیکشن قبول کر لے گی؟ ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی کے قائد عمران خان فائٹر ہیں اور اپنی شکست تسلیم کرنے والے نہیں۔ وہ ہر چیز پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی یہ ایک بیسک کوالٹی یا خصوصیت کہہ لیں کہ وہ گیو اپ نہیں کرتے۔ تو کیا 8 فروری کے انتخابات پی ٹی آئی کی توقعات کے برعکس آئے تو وہ ان انتخابات کے نتائج کو قبول کریں گے؟ نہیں، ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ تو پی ٹی آئی کا اگلا لاحہ عمل کیا ہوگا؟ پہلے ہی عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ 8 فروری کو سرپرائز دیں گے، اور اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف طرح کے تجزیات کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کو عمران خان کی سرپرائز کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ میرا خیال میں ایسا نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ماضی کی تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ جس کسی پارٹی نے بھی اس طرح کا فیصلہ کیا آخرکار اس پارٹی کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس طرح کا سرپرائز دیں گے کہ 8 فروری کو الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں۔ ہاں، البتہ ان کا یہ مطلب ضرور ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات میں پی ٹی آئی سے وابستہ امیدواران اتنی واضح اکثریت سے اور اتنی بڑی تعداد میں کامیاب ہوں گے کہ یہ ایک بہت بڑی سرپرائز ہوگی۔ یہ ایک سرپرائز ہو سکتی ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یا جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق ایسا دکھائی نہیں دیتا، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں، میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو 20% سیٹیں بھی مل پائیں گی۔ اب یہ جینون
سیٹیں ہیں یا نہیں اس کی بات نہیں کر رہا، الیکشن کے رزلٹس جینون ہیں یا نہیں اس کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو 20% سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو ہی دوبارہ برسر اقتدار آنے دینا تھا تو اب تک جو کچھ کیا گیا اس کے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سارا کچھ ہو لینے دیتے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح سے مسلسل مہم چلائی گئی، انہیں انتخابی مہم چلانے سے روکا گیا، عمران خان اور ان کی اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی کو جس طرح سے سزائیں دی گئیں، اور جو واقعات اور اس طرح کے رونما ہوئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں، ان سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان یا اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو اب پاکستان کی سیاست میں آنے کے لیے سازگار ماحول نہیں ملے گا فار دا ٹائم بینگ۔ ہم فورسیبل فیوچر کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے امکان ہے کہ زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ ملیں گی پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور وہ بھی جو ہے میاں نواز شریف صاحب جب واپس تشریف لائے لندن سے تو ان کا خیال تھا کہ انہیں 2/3 اکثریت ملے گی، اور اب پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ابھی بھی ایبسولوٹ میجورٹی یعنی 342 میں سے 171 سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی مناسب دکھائی نہیں دیتا۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی شاید اتنی سیٹیں نہیں مل سکیں گی، اور اوورآل انہیں حکومت بنانے کے لیے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، اور تب جا کے کہیں بمشکل جو ہے وہ 172 سیٹیں لے کے ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ بنا کے اپنی حکومت بنا پائیں گے۔ اور یہاں بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر پی ایم ایل این کی اتنی کمزور اور مخلوط حکومت ہوئی تو کیا میاں نواز شریف جو ہیں وہ خود وزیر اعظم بننا پسند کریں گے؟ اس پہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت میں میاں نواز شریف خود وزیر اعظم بننے کی بجائے شہباز شریف صاحب کو دوبارہ سے وزیر اعظم کے لیے نومینیٹ کر دیں، اور اگر میاں شہباز شریف جو ہیں وہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پنجاب میں پھر مریم نواز کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اگر مرکز میں میاں نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے تو شاید مریم نواز جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نہ ہوں۔ خیر یہ تو ضمنی باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کے رزلٹ اس طرح سے آئیں گے جیسے کہ دکھائی دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے بہت کم سیٹیں ملیں، تو اس صورت میں کیا عمران خان جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر اسی طرح کے نتائج آئے جیسے کہ لگ رہے ہیں تو اس صورت میں پی ٹی آئی ان الیکشنز کو یقینی طور پہ ریجیکٹ کر دے گی۔ پی ٹی آئی کی 2 طرح کی پالیسی ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے امیدواران قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ سکیں گے وہ ان کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کریں گے، اگرچہ یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً جا کے اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن بہرحال وہ جو ہے ایوانوں کی حد تک جو ہے وہ شور شرابہ کر کے اپنا جو موقف ہے اس کو پیش کریں گے، لیکن اصل مارکا جو ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پہ ہوگا یا گلیوں میں ہوگا۔ اور وہ مارکا کیا ہے؟ وہ مارکا وہی ہے جو کہ 1977 کے انتخابات کے بعد جو ہے وہ پی این اے نے کیا تھا، پاکستان نیشنل الائنس نے، اور اس کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو اس وقت جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے انہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا تھا، اگرچہ اس کا انجام جو ہے وہ پھر جنرل ضیاء الحق کے 5 جولائی 1977 کے الیکشن کی صورت میں سامنے آیا۔ تو اسی طرح کا منظر بظاہر بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کے ورکرز بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور یہ وہ والے ورکرز نہیں ہیں جو پہلے کی طرح یعنی دوسری پارٹیوں کے ورکرز کی طرح آپ یہ کہہ لیں کہ اندر چھپ کے بیٹھ جائیں گے یا وہ پورے طور پہ احتجاج نہیں کریں گے۔ یہ 21ویں صدی کے نوجوان ہیں، اور ان نوجوانوں کی تربیت جس طرح سے ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ اپنے والدین کا حکم بھی سوچ سمجھ کے ہی مانتے ہیں، تو وہ حکمرانوں کا حکم اور ناجائز حکم کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے پی ٹی آئی الیکشن کے بعد الیکشن کے نتائج کے بعد میری رائے میں جو ہے وہ پاکستان میں تحریک چلائے گی، اور وہ تحریک ہوگی، آپ اس کو کہہ لیں تحریک آزادی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ جو الیکشن کو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف یہی ہوگا کہ یہ دھاندلی شدہ الیکشنز ہیں، وہ اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں تحریک پاکستان میں چلائی جائے گی۔ اب یہ پہلی تحریک ہوگی
ظاہر ہے کہ 1977 کی PNA کی تحریک کے بعد جو کہ بظاہر کافی مقبول ہو سکتی ہے، لیکن دونوں تحریکوں میں فرق یہ ہے کہ 1977 کی تحریک جو ہے اس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بعد، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر PTI اتنی مؤثر تحریک چلا سکے گی؟ اس پہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان میں ابھی تک شاید کوئی بھی تحریک نہیں ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پشتنائی کے بغیر جو ہے مکمل طور پہ کامیاب ہو سکی ہو۔ تو PTI کی یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ کچھ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا، لیکن ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ پاکستان میں جو 8 فروری کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام آنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک سیاسی وبال اور یا ابال یا سیاسی طوفان جو ہے وہ برپا ہونے والا ہے۔ تو کیا PTI جو ہے وہ الیکشنز کے بعد جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گی؟ بالکل نہیں بیٹھے گی۔ تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔ برائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ سے پھر جلد بات ہوگی۔ فی امان اللہ۔